अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने सूरह अल-कमर में 4 मरतबा फरमाया है, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? अफला यतदब्बरून अल-कुरान, कुरान के अंदर तफक्कुर करना, इसके मानी समझना, इसके मफहूम पे गौर व फिक्र करना और कुरान करीम के बयान करदा एहकामात के मुताबिक अपने शब व रोज बसर करना, ये है कुरान करीम फर्ज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह ही अल्लाह से रिज़्क मांग लिया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन, अल्लाह मैं तुझसे नफे वाला इल्म का सवाल करता हूँ। व रिज़्क़न तय्यिबन, अल्लाह मैं तुझसे पकीज़ा रिज़्क मांगता हूँ कि वह अमल मुतक़ब्बला, मेरे उस अमल को अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। मैंने तो जिंदगी का निचोड़ निकाला, यकीन कीजिए मैं मुसल्ले रसूल पे बैठा हूँ। अल्लाह की मखलूक की खिदमत शुरू कर दो, रिज़्क संभालते नहीं थकोगे। अल्लाह की मखलूक की खिदमत शुरू कर दो, अल्लाह के बंदों से प्यार किया करो, अल्लाह के बंदों की ज़रूरियात का ख्याल रखा करो। लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए। हसनैन करीमैन बीमार हो गए, दोनों शहजादे, तो हजरत अली रजी अल्लाह ने मन्नत मानी थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगा। अब अल्लाह करीम ने जन्नत के शहजादों को शिफा दे दी, हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को। हजरत अली पहले दिन रोजा रखते हैं, घर में इफ्तारी का सौदा नहीं है, सारा दिन किसी के बाग में मेहनत मजदूरी करके हजरत अली पैसे कमाते हैं। शाम को इफ्तारी का सामान लेके घर आते हैं, रोजा खुलने वाला है, बैठे हैं, दुआ मांग रहे हैं, दरवाजा खटकता है, पूछते हैं मन दक्कल बाप, दरवाजे पे कौन है? कहने वाला कहता है एक मिस्कीन हूँ, खाने का सवाल है। हजरत अली वो खाना उठा के उसे दे देते हैं, खुद पानी या नमक से रोजा इफ्तार कर लेते हैं। अगला दिन हुआ, फिर हजरत अली ने सारा दिन मेहनत मजदूरी की, नफली रोजा भी रखा हुआ था। शाम को जो पैसे मिले मजदूरी के, उनके इफ्तारी का सामान लेके घर आए, फिर बैठे दुआ मांग रहे। इफ्तारी के वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई, जी कौन है? कहने लगे जी एक यतीम हूँ, खाने का सवाल है। हजरत अली ने खाना उठा के उनको दे दिया, खुद पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। अब हम में से किसका ये हौसला है? तीसरा दिन हुआ, फिर ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा ही हुआ। एन इफ्तारी के वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई, मन दक्कल बाप, कौन है दरवाजे पे? कहा जी एक कैदी हूँ, रोटी का सवाल है। हजरत अली ने रोटी उठा के उसको दे दी, खुद पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। 3 दिन हजरत अली की ये अदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई, अल्लाह करीम आसमान से जिब्रील को भेजते हैं, वयुतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये वो लोग हैं अल्लाह वाले जो अल्लाह के बंदों को, मिस्कीनों, यतीमों, कैदियों को खाना खिला देते हैं और कहते हैं जो हमने तुम्हें खिलाया हम एहसान नहीं करते, लिवजहिल्लाह, हमें अल्लाह का चेहरा चाहिए। व अम्मस्साइला फला तनहर, सवाल करने वाले को झिड़की ना दिया करे। फ़हम कुरान क्लास लेक्चर नंबर 541 541, तफसीर और तर्जमा सूरह अर्रूम, आयात 34 ता 40। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि वो नाशुक्री करें जो हमने उन्हें दिया। फतमत्तऊ, पस तुम फायदा उठा लो। फसौफ तअलमून, जल्द ही तुम जान लोगे। अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन, या हमने इन पर कोई दलील उतारी हो। फहुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून, पस वो बोल कर बताने वाली हो उन चीज़ों को जो वो शिरक करते हैं। व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन, और जब अता करते हैं हम लोगों को रहमत, फ़रिहू बिहा, खुश हो जाते हैं उससे। व इन तुसिबहुम सय्यिअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और अगर पहुँचे उन्हें मुसीबत जो कमाई भेजी उनके हाथों ने आगे, इज़ा हुम यक़नतून, तब वो नाउम्मीद हो जाते हैं। अवलम यरौ, क्या वो देखते नहीं?
ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی وسیع فرماتے ہیں رزق جس کا چاہتے ہیں، ویقدر، اور جس کا چاہیں کم کر دیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ فآت ذی القربى حقہ، پس دو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ تعالی کا چہرہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم سود کا قرض دیتے ہو تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، پس وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات ادا کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، چاہتے ہو تم اللہ کا چہرہ، فاولئک هم المضعفون، پس وہی لوگ ہیں کئی گنا بڑھا کے دینے والے۔ اللہ الذی، اللہ تعالی کی ذات وہ ہے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، ثم رزقکم، پھر رزق دیا تمہیں، ثم یمیتکم، پھر فوت کریں گے تمہیں، ثم یحییکم، پھر زندہ کریں گے تمہیں۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ سارے کام یا ان میں سے کچھ بھی کرے؟ سبحانہ، پاک ہیں اللہ، وتعالی، اور بلند ہیں، عما یشرکون، ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ گزشتہ سبق کی آخری آیہ مبارکہ میں انسان کے اس ناشکرے اور چھچھورا پن کا ذکر کیا گیا کہ اگر انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور جب معمولی سی تکلیف پہنچے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے اور شکوے شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کا انداز یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رحمت ملے خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تکلیف پہنچے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب مصیبت پہنچتی ہے پھر تو گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وظائف کرتا ہے، اور جیسے ہی خوشی میسر آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کے ناشکری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ مختلف کیفیات مختلف طبیعتوں کے حوالہ سے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، یہ انسان جب نعمتوں میں اللہ کو بھولتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ناشکری کرتا ہے جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، ابھی اپنے نماز فجر کی دوسری رکعت کے آخری مقامات میں بھی سن رہے تھے، سورہ عنکبوت پڑھ رہے تھے حافظ صاحب، اور 66 نمبر آیا مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، وہاں پہ جمع مذکر غائب کے صیغہ کے ساتھ اسی عنوان کو بیان فرمایا گیا، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کہ وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے کی ناشکری کرتے ہیں، فَيَتَمَتَّعُوا، وہ فائدہ اٹھا لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ جلد ہی جان لیں گے۔ یہاں پہ جمع مخاطب کے صیغہ کے ساتھ یاد آوری کروائی جا رہی ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں جو نعمتیں دیں ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، فَتَمَتَّعُوا، دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، کتنی دیر اٹھاؤ گے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ دھمکی ہے، ریڈ سگنل ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بڑی جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کب پتہ چل جائے گا؟ پنجابی میں کہتے ہیں آمن گیاں خبراں تے دین گیاں خبراں، جب قبر میں جائیں گے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
تمہیں بہتاب کی ہرس نے اتنی غفلت میں رکھا کہ ایک دن تمہارے جنازے کا اعلان ہو گیا۔ انسان دوڑ رہا ہے دن بھی رات بھی، میرا مال مال کمانے کے چکروں میں ہے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ ایک دن اسے تب احساس ہوتا ہے جب اس کے سر میں نہلانے کے لیے پانی لوگ ڈالتے ہیں تو پھر یہ سمجھتا ہے یہ تو میں مر چکا ہوں، یہ تو میرا کام تمام ہو چکا، یہ میری کہانی کا اینڈ ہو گیا۔ فسوف تعلمون، بڑی جلدی تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل اتاری، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، اور وہ دلیل منہ سے بول کے کہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناؤ۔ سبحان اللہ، اسبات توحید کے لیے کیسی عمدہ مثال دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصرفات، اختیارات اور قدرتوں کا عالم تو یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی معلن ہے، اعلان کر کے بتاتی ہے۔ میں اکثر یاد آوری کے لیے دوبارہ بھی یہ واقعہ دہرا دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، دیکھا ایک بڑھیا عورت چرخہ کاٹ رہی ہے، پوچھا بی بی ساری زندگی چرخہ چلاتی رہی ہو کہ رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو کہنے لگی امام صاحب میرے چرخے نہیں تو مجھے بتایا کہ رب ہے، اور میرے چرخے نہیں بتایا کہ ہے بھی ایک۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے وہ کس طرح؟ کہنے لگی دیکھیے جب تک میں یہ چرخہ چلاتی رہوں تب تک تو چرخہ چلتا رہتا ہے، نہ چلاؤں تو خود تو نہیں چلتا۔ اگر ایک چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا، اتنا بڑا آسمان اور زمین کا نظام چلانے والے کے بغیر کیسے چلتا ہے؟ اور میرے چرخے نے بتایا کہ چلانے والا ہے بھی ایک۔ امام صاحب پوچھنے لگے بی بی وہ کس طرح؟ کہنے لگی دیکھیے اگر میرے ساتھ کوئی اور بھی چرخہ چلانے والی ہوتی، میں سیدھا گھماتی وہ الٹا گھماتی، نتیجہ کیا نکلتا؟ میں تیز گھماتی وہ آہستہ چلاتی، نتیجہ کیا نکلتا کہ چرخے کا تکلا ٹوٹ جاتا۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو یہ زمین اور آسمان کا نظام کب کا تباہ اور برباد ہو چکا ہوتا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات کی ایک ایک چیز بول کے بتاتی ہے کہ اللہ ہیں اور اکیلے ہیں، اللہ نظام چلانے والے ہیں۔ ام انزلنا علیہم سلطان، اور شرک کرنے والوں، کیا ہم نے آسمان سے کوئی دلیل اتاری؟ فہو یتکلم، اور وہ دلیل بول کے بتائے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے؟ العیاذ باللہ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، پھر انسان کی اس طبیعت کا ذکر کیا گیا، نعمت ملتی ہے بغلیں بجاتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھولا نہیں سماتا، اتراتا پھرتا ہے، اکڑتا پھرتا ہے، بہانے سے لوگوں کو شو کرواتا ہے میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں۔ اور عمومی طور پہ اگر آپ یہ ایکسپیریمنٹ کریں، عمومی طور پہ جو میرے دیکھنے میں ایک بات آئی کہ معمولی فون ہونا تو وہ چپ کر کے جیب میں ڈال کے پھرتا ہے، اور اگر آئی فون خرید لے تو وہ ہاتھ سے چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ آئی فون خریدا ہو اور وہ جیب میں رکھا ہو، ہاتھ میں پکڑ کے پھرتا ہے، کس لیے لوگوں کو پتا چلے میرے پاس بڑا مہنگا ترین فون ہے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتیں جب ملتی ہیں فرحوا بہا، بڑا خوش ہو کے پھرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کبھی دکھ پہنچے، مصیبت پہنچے، اور اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، دکھ کس وجہ سے پہنچتا ہے؟ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، انسان کا اپنا کیا درا ہے، جو اپنے اعمال آگے بھیجتا ہے، اس کی وجہ سے اگر کبھی اس کی شامت آ جائے، اللہ اکبر، اذا ہم یقنطون، پھر تو نا امید ہو جاتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہاں ایک بڑا زبردست نقطہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں یہ دیکھیے جب رحمت کا ذکر تھا تو اللہ نے اذا لفظ بولا ہے، جب مصیبت کا ذکر آیا وہاں اللہ نے ان کا لفظ بولا ہے۔ ان اگر ڈاؤٹ میں ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ ایسا ہو یا نہ ہو، امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بہت زیادہ ملتی ہے، اور رحمت کے مقابلے میں کبھی دکھ اور تکلیف ملنے والی مصیبت بڑی کم ہوتی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جب رحمت ملتی ہے، وسعت ملتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب مصیبت آئے واویلے شروع کر دیتا ہے۔
नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ गिले शिकवे शुरू कर देता है। इज़ा हुम यक़नतून, फिर ना उम्मीद हो जाते हैं। लेकिन मोमिनीन का शेवा क्या है? ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मोमिन अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होता। अवलम यरऊ, क्या वो देखते नहीं? अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह करीम जिसका चाहते हैं रिज़्क़ बढ़ा देते हैं, वयक़दिर, जिसका चाहते हैं कम कर देते हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, इंसान अभी माँ के पेट में मुंतकिल होता है बाप की तरफ से, उसी वक्त फरिश्ता आके अल्लाह के हुक्म से इसकी उम्र, इसका मुकद्दर और इसका अमल और इसका रिज़्क़ लिख देता है। ये 4 चीजें लिखी जाती हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, चलो जी जो मुकद्दर में है वो मिलना ही मिलना है, फिर मैं काम पे नहीं जाता, मैं मेहनत ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। या तेरे मुकद्दर में अल्लाह ने कितना लिखा है, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ने हमारे नसीब में यही लिखा हो कि मेरा बंदा ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांग के मुझसे मांगता रहे, मैं उसको अता करता रहूं। ऐन मुमकिन है मेरा और आपका नसीब यही लिखा हो कि मेरा बंदा आके आजिज़ी से मेरे आगे हाथ फैलाए और मुझसे रिज़्क़ का सवाल करे। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फजर की नमाज जो अल्लाह ने आपको अभी सआदत दी बाजमात अदा करने की, अल्लाह कबूल फरमा ले। हुजूर जब फजर की नमाज की सलाम फेरते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह ही अल्लाह से रिज़्क़ मांग लिया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ये सलाम फेरते सबसे पहले रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ये वजीफा फजर के वक्त फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, अल्लाह मैं तुझसे नफे वाला इल्म का सवाल करता हूँ, व रिज़्क़न तय्यिबन, अल्लाह मैं तुझसे पकीज़ा रिज़्क़ मांगता हूँ, हराम रिज़्क़ नहीं, कम तोल के मिलावट करके झूठ बोल के कमाने वाला रिज़्क़ नहीं, अल्लाह पाक रिज़्क़ का तुझसे सवाल करता हूँ। व अमलन मुतक़ब्बला, और ए मेरे अल्लाह उस रिज़्क़ को कमा के पकीज़ा रिज़्क़ की रोटी खा के मैं जो नमाज पढ़ूं आके, व अमलन मुतक़ब्बला, मेरे उस अमल को अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। ये दुआ जरूर पढ़ा करें फजर की सलाम फेरते। तो इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम भी अल्लाह से रिज़्क़ मांगा करते थे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, क्या लोगों उन्होंने देखा नहीं, अल्लाह जिसका चाहते हैं रिज़्क़ बढ़ा देते हैं, वयक़दिर, जिसका चाहते हैं अल्लाह रिज़्क़ कम फरमा देते हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, इसमें भी निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। फ़ातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्न सबील, ज़कात के 8 मुसारफ हैं, उन 8 में से यहाँ 3 का तज़किरा किया गया है। इसकी एक बुनियादी वजह है, यहाँ 8 का जिक्र नहीं किया गया, 3 का जिक्र किया गया है। इसकी एक बुनियादी वजह है, जो ज़कात के 8 मसारिफ हैं जिनको ज़कात लगती है, वो लोग हैं कि साल के बाद अगर आप उनको ज़कात के पैसे दे दें, ठीक है, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें, अपना निज़ाम हयात चला सकें। ये जो 3 यहाँ पे मसारिफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दोबारा मेंशन फरमाए हैं, इसका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि ये 3 ज़राए ऐसे हैं, इनको ज़कात के अलावा भी सदके के पैसे देते रहा करो, इनके ऊपर खर्च वैसे भी करते रहा करो उमूमी तौर पे। वआतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, पहले नंबर पे करीबी रिश्तेदारों को, क़राबत वालों को ज़कात के पैसे दिए। अगर उसके अलावा भी किसी वक्त आपके नमाजी भाइयों को, आपके अजीज़ो अकरबा को, आपके पड़ोस में रहने वालों को, आपके कुर्बत में रहने वालों को अगर पैसों की ज़रूरत पड़े, यकीन कीजिए कि इस वक्त इखलाकी गिरावट का हम इस कदर शिकार हैं, इस कदर। मैं अगले दिन मार्केट में सौदा ले रहा था तो एक साहिल सवाल करने वाला अभी करीब आके रुका है, मेरे साथ एक साहिब खड़े थे, वो दौड़ के उसके गले पड़ गए, यार जहां पे भी जाए तुम लोग आगे ही होते हो, हमें सौदा भी नहीं लेने देते। ओ भाई तुमने नहीं देना ना दो, लेकिन कम अज कम व अम्मसाइला फला तनहर, सवाल करने वाले को झिड़की ना दिया करें, सवाल करने वालों के साथ ये सुलूक और ये अंदाज न इख्तियार किया करें। तो इसलिए एक बंदे को साल के बाद आपने फॉर एग्जाम्पल ज़कात के पैसे दे दिए, अब उसकी रिपेयरिंग नहीं होती हालात की, अब उसके मामूलात नहीं संवरते,
اگر سال کے دوران وہ دوبارہ کبھی آپ سے سوال کرے تو اس کو جھڑکا نہ کرو۔ یہ مقصد ہے سورہ روم میں ان 3 مصارف کو دوبارہ دہرانے کا۔ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے دی، گائے بگائے صدقے کے پیسے دیتے رہا کرو۔ قریبی پڑوسیوں کو، قریبی نمازیوں کو، قریبی اٹھنے بیٹھنے والوں کو خیال رکھا کرو۔ ان ضرور، ارے ہمارے تو اسلاف وہ تھے، اگر ان کے پاس کوئی سوال کرنے والا آتا وہ رو کے کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس بندے کو میرے پاس چل کے آنا پڑا، میں کیوں نہ اس کی ضرورت پوری کرنے اس کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اور میں نے ایک تابعی کے متعلق پڑھا ہے، ان کے پاس کوئی سوال کرنے والا ہے، جناب کوئی ضرورت تھی، سوال کرنا تھا، انہوں نے چلتا چراغ بجھا دیا، کہنے لگے اب بات کرو۔ کسی نے پوچھا، وہ سوال کرنے آیا، آپ نے لائٹ بند کر دی۔ کہنے لگے بعض اوقات ہوتا ہے جو مجبور ہو کے آتا ہے، شاید وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے سے بات نہیں کر سکتا، وہ پتہ نہیں کس شرمندگی میں، کس مجبوری میں آ کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ میں نے لائٹ اس لیے بند کر دی کہ بھائی اندھیرا ہے، اب کھل کے اپنے ضرورت کا اظہار کرو۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ اسلوب حیات ہے، یہ مینرز ہیں زندگی کے، یہ کوڈ آف لائف ہے جو ہمیں قرآن کریم کے تناظر میں سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والمسکین، اسی طرح مساکین ہیں، ان کو سال کے بعد زکوٰۃ دیتے ہو، ٹھیک ہے، سال کے دوران بھی اگر انہیں ضرورت پڑ جائے تو پیسے ضرور دیا کرو، آئندہ سال کے اپنے نصاب میں سے کاٹ لینا، ویسے صدقہ خیرات کرتے رہا کرو، اللہ کی رضا کے لیے دیتے رہا کرو۔ وابن السبیل، مسافر، ایک بندہ مسافر ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، جناب میرے پاس زیادہ راہ نہیں، ہم کہیں میں تے زکوٰۃ دے چڑھ، اور یہ ایک عمومی جملہ ہے، حقیقت بات ہے، یہ ہم جو صاحب ثروت جتنے لوگ ہیں نا ہماری زبان پہ یہ، اور بس جناب میں تو دے دو چھڑے نے جڑے بندے سن، بھائی اللہ دے رہا تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ یہ لفظ آج کے بعد مت بولیے گا، زکوٰۃ کے پیسے دینے کے بعد میں نے تو جو بنتی تھی وہ دے دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وابن السبیل، مسافر آ جائے اس کو یہ نہ کہا کرو میرا جو بنتا تھا وہ میں نے دے دیا، اپنی طرف سے دے دو گے کیا ہوگا، جتنے نیکی کرو گے اللہ کی طرف سے اتنا اجر اور پالو گے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے چہرے کی تڑپ ہے، جنہیں اللہ کے چہرے کی زیارت ہے۔ مجھے ابھی کل ہی ایک دوست میرے ساتھ ایک کوٹیشن شیئر کر رہے تھے، وہ کہنے لگے جن آنکھوں نے اللہ کی زیارت کرنی ہے ان آنکھوں کو گناہ کی طرف اٹھنے نہ دیا کریں، اپنی آنکھوں کی پاکیزگی کا اہتمام اس لیے بھی کریں کہ میں نے ان آنکھوں کے ساتھ جا کے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے، میں نے اللہ کریم کے چہرے مبارک کی زیارت کرنی ہے، تو کوشش کیجئے ان آنکھوں کو جتنا پاک رکھ سکتے ہیں رکھیے۔ جیسے موبائل کو بچانے کے لیے، ڈسٹ سے بچانے کے لیے اس کو ریپ کرواتے ہیں، اس کے اوپر مختلف کور چڑھاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بھی اللہ کے لیے سیکیور کیجئے، ان آنکھوں نے جا کے اللہ جی کو دیکھنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ کون ہیں؟ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی غریبوں، مسکینوں، قریبی رشتہ داروں، مسافروں کو دیتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ او بھائی اللہ، میں نے تو زندگی کا نچوڑ نکالا، یقین کیجئے میں مصلی رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت شروع کر دو، رزق سنبھالتے نہیں تھکو گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت شروع کر دو، اللہ کے بندوں سے پیار کیا کرو، اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال رکھا کرو، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے منت مانی تھی، حسنین کریمین بیمار ہو گئے دونوں شہزادے، تو حضرت علی رضی اللہ نے منت مانی تھی یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گا۔ اب اللہ کریم نے جنت کے شہزادوں کو شفا دے دی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو۔ حضرت علی پہلے دن روزہ رکھتے ہیں، گھر میں افطاری کا سودا نہیں ہے، سارا دن کسی کے باغ میں محنت مزدوری کر کے حضرت علی پیسے کماتے ہیں، شام کو افطاری کا سامان لے کے گھر آتے ہیں، روزہ کھلنے والا ہے، بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دروازہ کھٹکتا ہے، پوچھتے ہیں من دکل باب، دروازے پہ کون ہے؟
کہنے والا کہتا ہے ایک مسکین ہوں، کھانے کا سوال ہے، حضرت علی وہ کھانا اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں، خود پانی یا نمک سے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ اگلا دن ہوا، پھر حضرت علی نے سارا دن محنت مزدوری کی، نفلی روزہ بھی رکھا ہوا تھا، شام کو جو پیسے ملے مزدوری کے ان کے افطاری کا سامان لے کے گھر آئے، پھر بیٹھے دعا مانگ رہے۔ افطاری کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی، جی کون ہے؟ کہنے لگے جی ایک یتیم ہوں، کھانے کا سوال ہے۔ حضرت علی نے کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اب ہم میں سے کس کا یہ حوصلہ ہے؟ تیسرا دن ہوا، پھر ایسا ہی ہوا، پھر ایسا ہی ہوا۔ این افطاری کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی، من دقل باب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا جی ایک قیدی ہوں، روٹی کا سوال ہے۔ حضرت علی نے روٹی اٹھا کے اس کو دے دی، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ 3 دن حضرت علی کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ کریم آسمان سے جبریل کو بھیجتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے جو اللہ کے بندوں کو، مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہم نے تمہیں کھلایا ہم احسان نہیں کرتے، لوجہ اللہ، ہمیں اللہ کا چہرہ چاہیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ ہم مہربانی چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کر دیں۔ یہاں ایک آٹے کا تھیلا تقسیم کرنا ہو تو اس کا فوٹو سیشن پہلے ہم کرواتے ہیں، غریبوں کو لائنوں میں لگا کے ڈنڈے مار مار کے زکوٰۃ تقسیم ہم کرتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ والوں کا انداز کیسا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو کسی کو زکوٰۃ دیں، ایسی تلخ حقیقتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کے، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، ہم جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں سارا سال اس کو اپنے احسان تلے دبا کے رکھتے ہیں، بھائی جب آواز ماریں گے ہمارا کام کرنا ہے، سال کے بعد آنا نہیں، راشن لینے کے لیے، زکوٰۃ لینے کے لیے، اللہ کے لیے اپنے اعمال کی درستگی ہم کر لیں۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، ان کو اللہ کا چہرہ چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے اس سے بڑا اور سودا کیا ہے، تجارت کیا ہے کہ میں اپنے پیسے خرچ کروں اس لیے مجھے اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہے، مجھے اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہے، اس کے لیے تو سب کچھ لٹانا پڑے تو لٹا دو۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھا کہ ایک بندہ اللہ کی تعریف ویرانے میں کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کہنے لگے دوبارہ سناؤ، کہتا ہے ایک دفعہ سنا دیا بس ٹھیک ہے۔ حضرت خلیل کہنے لگے یہ بکریاں لے لو مجھ سے آدھی، مجھے ایک دفعہ پھر اللہ کا ذکر سناؤ۔ وہ پھر سناتا ہے، حضرت کو بڑا مزہ آتا ہے اللہ کا ذکر سننے میں، فرماتے ہیں بھائی پھر سناؤ۔ حقیقت میں وہ فرشتہ تھا، کہنے لگا میں کیوں سناؤں، بس آدھی بکریاں آپ نے دی سنا دیا۔ کہنے لگے یہ باقی آدھی بکریاں بھی لے لو، مجھے سناؤ، اللہ کا ذکر سننا ہے مجھے۔ اب ساری بکریاں اس کو دے دی، اللہ کا ذکر سنا، کہتے ہیں پھر سناؤ۔ وہ فرشتہ حقیقت میں فرشتہ تھا، انسان بن کے آیا، وہ کہتے ابراہیم اب تو تیرے پاس کچھ نہیں۔ تو خلیل کہنے لگے تجھے ان بکریوں کے لیے چرواہے کی ضرورت نہیں، بھائی تو مجھے اپنا نوکر رکھ لے لیکن مجھے اللہ کا ذکر سناتا رہے، مجھے اپنا ملازم بنا لے لیکن مجھے اس میں ذات کی باتیں سناتا رہے۔ اللہ والے سب کچھ لوٹا دیتے ہیں اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، رب کی زیارت کے لیے۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ اصل کامیاب لوگ ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تم لوگوں کو جو سود دیتے ہو مال بڑھانے کے لیے، فلا یربو عند اللہ، وہ تمہاری نظروں میں بڑھتا ہے، اللہ کی نظروں میں نہیں بڑھتا۔ یہ آیہ مبارکہ پہلی آیت تھی جو سود کی ممانعت میں نازل ہوئی، لیکن اتنے کھلے لفظوں میں سود کو حرام نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سورہ ال عمران کی 130 نمبر آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو لوگوں کو لاکھ دے کے 2-2 3-3 لاکھ اور پھر اس کو بڑھاتے جاتے ہو، وہ لاکھوں کی تعداد میں سود لوگوں کے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے اور وہ لوگ مقروض دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد میرا خیال ہے سورہ بقرہ کی 275 سے شاید 281 تک کچھ آیات ہیں جس میں اللہ کریم نے سود کو حرام کر دیا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو مال بڑھانے کے لیے سود کا رستہ اختیار کرتے ہو اس سے مال نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ
माल किससे बढ़ता है? जो ज़कात देते हो, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हो। किस लिए? तुरीदून वजह अल्लाह, तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह का चेहरा देखना चाहते हो। अल्लाह की ज़ियारत के लिए तो मुझे अपना आप देना पड़े, मैं देने के लिए तैयार। ये जज्बा हर मोमिन का होना चाहिए। ये माल क्या चीज है? फउलाइका हुमुल मुज़अफ़ून, ये लोग हैं जो असल कारोबार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको बढ़ा चढ़ा के मिलता है। सूदी कारोबार करने वाले को क्या, आप दुनिया में देख लें, यहूदी सबसे पहले सूद के मौजूद है। ये जितना सूदी निज़ाम है इस वक्त हर मुल्क वर्ल्ड बैंक के तसल्लुत में है। किस वजह से है? इसीलिए लाख देते हैं, उसकी किस्त कर लीजिए, लाख का हम 50,000 देंगे, अगले माह 50,000 नहीं दिया गया, अब वर्ल्ड बैंक कहता है कि अब 1,50,000 के ऊपर जो बनते हैं आइंदा तुम वो दोगे। वो सूद दिन ब दिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मकरूज करके इंसान को जकड़ता जाता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं इस तरह सूद नहीं बढ़ता, इस तरह माल नहीं बढ़ता। माल कैसे बढ़ता है? अल्लाह की राह में देते जाओ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, कहने लगा या कलीमुल्लाह, रोज रोज मैं फाके काट के तंग आ गया हूं, ऐसा कीजिए, आप अल्लाह से कलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला से पूछिए मेरे मुकद्दर में जितना है मुझे एक दिन ही दे दे, मैं कहा के मर जावा किधरे, गल रोज रोज ही फाकिया नहीं मुके किधरे। अल्लाह अकबर। मूसा नबी अल्लाह ताला से पूछते हैं या अल्लाह इस बंदे के मुकद्दर में कितना है? अल्लाह ताला ने फरमाया सिर्फ इतना इसके नसीब में, 1 बोरी या 2 बोरी अनाज, वो इसको दे दिया जाए। वो दे दिया गया। मुद्दतों के बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का उस गली से गुजर हुआ, वहां तो लंगर खाना खुला हुआ था, लोग आ रहे हैं उस बंदे के घर से खाना खा के जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को अनाज तकसीम हो रहा है, देगें पक रही हैं, खाने चल रहे हैं, फ्री दस्तरखान लगा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, या अल्लाह इसके नसीब में तो वो बोरी 1 2 3 बोरियां जो थी आपने फरमाया वो दे दी गई थी, अब ये इतना अमीर कबीर हो गया और बांटता जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ताला फरमाने लगे उसके मुकद्दर में वही था, लेकिन बंदा से आना निकला। उसने क्या किया? जो उसके नसीब का हमने उसको दिया, उसने सारा मेरी राह में खर्च कर दिया, सारा मेरी राह में दे दिया। और कुरान का फैसला क्या है? मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह कई गुना बढ़ा के अपना कर्जा वापस उतारते हैं। मूसा उस दिन का वो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ाने में मसरूफ है, हम कर्ज उतारने में मसरूफ है। कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, अल्लाह हर रोज एक नए काम में होते हैं। तो इसलिए फरमा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था? हदीस मुबारका भी नोट कर ले, बरकत होती है हदीस की। एक बंदा एक खजूर अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला उस खजूर को संभाल के रखते हैं। जैसे तुम अपने बच्चों की परवरिश करते हो ना, अल्लाह ताला उस खजूर की परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, हत्ता कि तुम्हारी खर्च की हुई खजूर एक बड़े पहाड़ जितनी हो जाए फिर अल्लाह उसका अजर लिखते हैं। ये होता है असल बढ़ाना। माल सूदी निजाम से नहीं बढ़ता। ये हमारे जो ममालिक गुर्बत का शिकार है, इकोनॉमी का लेवल दिन ब दिन लो होता जा रहा है, गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर दिन ब दिन अमीर। असल वजह ये है, छोड़ दीजिए ये बड़े बड़े डिग्रियों को, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी और बड़े बड़े मास्टर्स करने छोड़ दीजिए। सिर्फ कुरान का एक नुक्ता नोट कर लीजिए कि नंबर 1 अपने मुल्क से सूद का खात्मा कर दीजिए, नंबर 2 हर बंदा ईमानदारी से ज़कात देनी शुरू कर दे। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, मुआशरे में कोई बंदा गरीब नहीं रह सकता। जब ये दोनों बातों पे हम अमल करेंगे तो अल्लाह करीम फरमाते हैं जो तुम ज़कात से देते हो अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह के चेहरे के लिए, वही लोग हैं जिनका माल बढ़ा दिया जाता है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़कुम, गिनते जाइए, तुम्हें पैदा किया, सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया। माँ के पेट में थे तब भी रिज़्क़ मिल रहा था, बाहिर आए अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, बाहिर आए पैदा होते माँ के सीने की तरफ दूध की 2 नहरों का अल्लाह ने इंतजाम फरमा दिया। सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देते हैं, सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह तुम्हें फौत कर देते हैं, सुम्मा युहय्यिकुम, बात यहीं खत्म नहीं होती, अल्लाह फिर तुम्हें दोबारा जिंदा फरमाएंगे। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन, तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो ये सारे काम कर सके या कोई एक काम कर सके? सुब्हानहू, पाक है अल्लाह, सुब्हानहू, अल्लाह पाक है, व तआला,
اللہ بلند ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کا شریک بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ انسانوں شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما لے۔ جو انسان کے اپنے نفس کی شرارتیں ہیں نا، اندر سے جو شیطانی خیالات اٹھتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان کے شر سے بھی محفوظ فرما لے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دے۔ دعا کیجئے کہ اللہ کریم قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض دور فرما دے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے دن کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی تمام معاملات میں بھی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ ہمارے بیٹے بیٹیوں کے مقدر نصیب اچھے فرما دے۔ جو کاروباری پریشانیوں کا شکار ہے اللہ پاک رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دے۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا سے جانے والوں کی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔